السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، ہر انسان بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور آپس میں سچے دین کی تاکید کرتے رہے اور آپس میں صبر و تحمل کی تاکید کرتے رہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے مگر نہایت جامع صورت ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ مفتاح دار السعادہ میں فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر لوگ اس صورت میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس صورت کا مفہوم سمجھنے کے لیے خسارے کا مفہوم ذہن میں لانا ضروری ہے۔ خسارہ یا نفع کسی نہ کسی تجارت اور بے میں ہوتا ہے جس میں آدمی اپنا رأس المال یعنی سرمایہ لگاتا ہے۔ اگر رأس المال فروخت ہو جائے اور رأس المال اور محنت سے بڑھ کر آمدنی ہو جائے تو یہ نفع ہے ورنہ خسارہ۔ اس صورت میں زمانے کی قسم کھا کر یہ حقیقت مدلل کی گئی ہے کہ چار صفات والے لوگ، ان کو چھوڑ کر ہر انسان ہی خسارے میں ہے، کیونکہ انسان کے پاس رأس المال صرف اور صرف زمانے کا کچھ حصہ یعنی اس کی عمر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر، اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس خاص ڈرانے والا بھی آیا۔ اور یہ سرمایہ ایسا ہے جو بہت تیزی سے خود بخود ختم ہو رہا ہے۔ اگر ختم ہونے سے پہلے اس سے قیمتی چیز یعنی وہ چاروں صفات حاصل کر لی تو نفع ہے ورنہ خسارہ ہی خسارہ۔ جس طرح برف بیچنے والا اس کے پگھلنے سے پہلے اسے فروخت کر لے اور اس کی اچھی قیمت حاصل کر لے تو نفع ہے ورنہ برف اس کا انتظار نہیں کرے گی بلکہ کچھ دیر کے بعد خود بخود تحلیل ہو جائے گی، پھر اس کے خسارے میں کیا شک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا خسارے سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ خسارہ رأس المال ضائع کرنے کا نام ہے اور انسان کا رأس المال عمر ہے، اور ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عمر ضائع نہ کر رہا ہو، کیونکہ آدمی جو گھڑی گزرتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی فرمانی میں گزری ہو تو خسارے میں کوئی شک ہی نہیں، اور اگر مباح اور جائز کاموں میں گزری پھر بھی خسارہ ہے، کیونکہ اس گھڑی سے آدمی آخرت کے لیے کچھ حاصل نہ کر سکا، اور اگر اطاعت اور نیکی میں گزری تو یہی نیکی اس سے بہتر طریقے یا اس سے بہتر کوئی اور نیکی بھی کر سکتا تھا، کیونکہ نیکی کے درجات ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، اور اللہ رب العزت اس کا جلال اور اس کے قہر کے بھی مراتب ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب جس قدر کسی شخص کو ان درجات کا علم ہوگا ان پر عمل کرے گا اور دوسروں کو ان کی تعلیم دے گا اور خود صبر اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرے گا، تو اسی قدر خسارہ کم ہوتا جائے گا، ورنہ اعلیٰ درجے کو چھوڑ کر ادنا درجے پر اکتفا کرنا تو ایک قسم کا خسارہ ہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی قسم کے خسارے سے ضرور ہی دو چار رہتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان دل، زبان اور ارکان تینوں کے اعمال کا نام ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالح کو الگ اس لیے ذکر کیا کہ ایمان کے اس جز کو کوئی شخص معمولی سمجھ کر اس سے بے اعتنائی نہ کر بیٹھے، اور عمل صالح میں سے حق کی وصیت اور صبر کی وصیت کو الگ اس لیے ذکر فرمایا کہ کوئی شخص اپنی ذات کی حد تک عمل کر کے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں اب خسارے سے محفوظ ہوں، نہیں، بلکہ اس سے یہ علم و عمل اور اس پر صبر دوسروں کو بھی سکھانا ہوگا۔ وتواصوا بالحق، خسارے سے بچنے کے لیے عمل سے خالی ایمان کافی نہیں، اور نہ ہی صرف خود عمل کر لینا کافی ہے، بلکہ ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کرنا بھی ضروری ہے۔ حق سے مراد وہ ہدایت ہے جو وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، جس میں قرآن و حدیث دونوں شامل ہیں۔ پھر ان تینوں چیزوں یعنی حق پر ایمان لانے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں بے شمار
مصائب اور تکالیف پیش آ سکتی ہیں، ان پر خود صبر کرنا اور مسلمانوں ان پر خود صبر کرنا اور تمام مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ یہاں واتواصوا یعنی ایک دوسرے کو وصیت کریں کا مطلب یہ ہے کہ سب مسلمان ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے رہیں، چند آدمیوں کے ادا کرنے سے یہ فرض ادا نہیں ہوتا۔ وتواصوا بالصبر، صبر کا معنی باندھنا اور روکنا ہے۔ یہ تین قسم کا ہے، حق پر صبر اور اس کی مسلسل پابندی، مثال کے طور پہ توحید، اتباع سنت، نماز، روزہ پر پابندی وغیرہ۔ دوسرا برائی سے صبر، مثلا شرک، زنا، قتل، حق اور جھوٹ وغیرہ سے صبر۔ اور تیسرا مصیبت پر صبر اور ہر قسم کے جزا فضا پر سے پرہیز۔ تو یہ اس صورت کی مختصر تفسیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔